اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محرم الحرام کا مہینہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ سال کے 12 مہینوں میں سے حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کی عظمت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس کے اندر وہ دن آتا ہے کہ جس کا روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین سابقہ گناہوں کو، سابقہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس دن کو یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ یہ 10 محرم الحرام کی تاریخ کو آتا ہے۔ اس دن کی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں قریش والوں کے ہاں بے رائج تھی۔ وہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے تھے اور اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ خانہ کعبہ کا غلاف بھی اس دن میں وہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں قریش والے یہ عمل کیوں کرتے تھے؟ اس حوالے سے کسی صحیح حدیث سے کوئی بات تو معلوم نہیں ہے، البتہ ایک تابعی جلیل القدر سیدنا عکرمہ سے یہ بات مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں قریش والوں سے کوئی بڑا عظیم گناہ سرزد ہوا۔ جب اس کے کفارے کے حوالے سے انہوں نے مختلف لوگوں سے پوچھا، دریافت کیا، تو انہیں یہ بتایا گیا کہ اس کے کفارے کا طریقہ یہ ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھا کریں۔ اس وقت سے پھر یہ روزہ جاہلیت کے زمانے میں رائج ہوا۔ اسی رواج کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے قبل قریش والوں کے رواج کے مطابق یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر نبوت ملنے کے بعد بھی مکی دور میں 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے رہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی اس چیز کو محسوس کیا۔ جب انہوں نے اس بارے میں معلومات لی تو یہودیوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ھذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا عظمت کا دن ہے۔ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اسی دن میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کو نجات دی۔ وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اور اس کے قوم کو غرق یاب کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ اسی لیے اس وقت سے لے کر آج تک ہم اس دن کا روزہ رکھتے رہے اور اس کو ہم عید کے طور پر مناتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، ہم آپ لوگوں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق رکھتے ہیں اور زیادہ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں اور ولا رکھتے ہیں۔ اسی لیے یہ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم بھی شکرانے کے طور پر ان کی اقتداء میں ہم بھی اس کا روزہ رکھیں۔ تو جب یہ تأیید بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کے عمل سے ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو مدینے میں پہنچنے کے بعد اپنے اوپر بھی اور صحابہ رضوان کے اوپر فرض کر دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی فرضیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر
صحابہ کرام کو اختیار دیا اس بات کا کہ اگر کوئی چاہے تو اس کا روزہ رکھ لے، اگر کوئی چاہے تو اس کا روزہ چھوڑ دے۔ البتہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بتلائی کہ کسی بھی شخص کے لیے اس روزے سے بے اعتنائی برتنا بہت بڑا ایک عبرت کا مقام ہے، اور کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنی بڑی فضیلت کو آسانی کے ساتھ ضائع کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کا یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رکھا کرتے تھے۔ البتہ مدینے میں پہنچنے کے بعد جب یہودیوں نے مسلمانوں کی بے حد مخالفت کی اور کئی یہودی قبیلوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا ان کے مخالفتوں کی وجہ سے، پھر خیبر میں بھی جنگ خیبر کے بعد یہودیوں سے جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں بھی یہودیوں کی مخالفت اور اس کے علاوہ بھی ان کی مخالفتیں سامنے آتی رہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش رہی کہ دینی معاملات میں یہودیوں کی مخالفت کی جائے۔ اس کی بڑی مثال قبلے کی تبدیلی سے دی جا سکتی ہے کہ ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس ہی کی طرف تھا، جو کہ یہودیوں کا قبلہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ رب العالمین نے اس قبلے کو تبدیل کر دیا اور مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر فرما دیا۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت میں کہ یہودی اور اہل کتاب مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو کتراتے ہیں، داڑھی کو منڈواتے ہیں، اس لیے آپ لوگ ان کی مخالفت کرو اور مونچھوں کو کتر لو اور داڑھی کو لمبا کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو۔ تو اس طرح سے کئی معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ معاملہ جب رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے رسول ہم بھی رکھ رہے ہیں یہ روزہ 10 تاریخ کا، لیکن یہ یہودی اور عیسائی بھی اسی 10 تاریخ کو ہی روزہ رکھا کرتے ہیں، تو اگر ہم ان کی کسی طریقے سے مخالفت کر لیں یہ ثواب بھی ہمیں مل جائے اور ان کی مخالفت بھی ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے قبل یہ مشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش صحابہ کرام کی طرف سے آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، یعنی 10 تاریخ کے ساتھ میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، 2 دن کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً تو بات ثابت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اگلے ہی سال انتقال فرما گئے، جس کے بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ کا روزہ رکھا، البتہ خواہش کا اظہار کیا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے جب سیدنا عبداللہ بن عباس سے کسی نے سوال کیا کہ عاشورہ کا روزہ ہم کس طرح سے رکھیں، تو انہوں نے اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ جب محرم کا چاند نظر آئے تو اس کے بعد 9 تاریخ تک آپ گن لیں، پھر اس کے بعد 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدھی سی بات ہے 10 تاریخ کا روزہ ویسے ہی رکھنا چاہیے کیونکہ یہ دستور کے مطابق تھا، البتہ مخالفت میں 9 تاریخ کا روزہ بھی اس کے ساتھ رکھا جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مخالفت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 10 تاریخ کے ساتھ 9 کو نہ رکھیں تو 11 کا بھی روزہ رکھ لیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت ضرور آتی ہے سنن بیہقی کے اندر، لیکن وہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اس روایت کے اندر ابن ابی لیلہ راوی ہے جو کہ لین الحدیث ہے، اس کی حدیث ضعیف درجے کی ہے، تو اس وجہ سے وہ روایت قابل اعتبار نہیں جس میں اس چیز کا اختیار دیا گیا کہ 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ رکھا جائے یا 10 تاریخ کے ساتھ 11 کا روزہ رکھا جائے، تو یہ حدیث سندن ضعیف ہے، اسی لیے اس پر ہی صرف عمل کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ مخالفت میں 9 تاریخ کا روزہ رکھا۔ ہاں البتہ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی شخص
کسی مجبوری کی وجہ سے 9 تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکا تو پھر یہ بھی ایک مخالفت کا طریقہ ہے کہ 10 کے ساتھ 11 رکھا جائے. البتہ اس حوالے سے جو روایت ہے وہ سنداً ضعیف ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں عاشور کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فضیلتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.